بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عظیم جو واقعہ ہے، فرمایا گیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو آج ذوالقعدۃ الحرام کی 28 تاریخ، تو اس کے بعد جو اگلا مہینہ تشریف لانے والا ہے وہ مہینہ ہے کہ جس کے متعلق رب ذوالجلال نے سورۃ الفجر کی آیات مقدسہ میں کچھ یوں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ تو اس کی 10 راتوں کو رب ذوالجلال نے بڑی عظمتوں والی راتوں میں شمار کیا، 10 دنوں کو بڑے عظمتوں والے دنوں میں شمار کیا، کیونکہ ان دنوں میں حج، ان دنوں میں قربانی، ان دنوں میں رب ذوالجلال کے مقرب بندے رب کے گھر کے طواف میں مشغول، سعی میں مشغول، صفا و مروہ میں مشغول، رمی میں مشغول، جمرات میں مشغول۔ تو یوں ہر ایک کام یہ اللہ کی عبادت میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اس سے پہلے ہم قربانی کی مختصر سی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک نیاز یعنی قربانی پیش کی تو ایک کی قبول کر لی گئی اور ایک کی نامقبول ہوئی، قبول نہیں ہوئی۔ تو جس کی قبول نہیں ہوئی وہ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، اور جسے اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تو اس نے جواب میں کہا انما يتقبل الله من المتقين، کہ اللہ تو اسی کی قربانی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرنے والا ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ تو اسی کی قربانی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرے۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے تحت کہ حضرت مفسر قرآن حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ صحابی رسول ہیں، یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حابیل نے مینڈے کی قربانی کی اور قابیل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہونا ہوتی یا جس کی قربانی قبول ہوتی تو آسمانی آگ نازل ہوتی تو اس قربانی کو وہ جلا کر راکھ کر دیتی۔ تو اس دستور کے موافق آسمانی آگ آئی، نازل ہوئی، تو اس آگ نے حابیل کے مینڈے کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ علماء سیر و اخبار
سیر و تفسیر نے اس کا بیان کچھ اس طرح کیا کہ حضرت حوا کے حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی، اور ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرتا، کیونکہ باپ بھی ایک ہی تھا، ماں ایک تھی، تو نکاح کس طرح ہو، تو پھر وہ دستور یہ رائج ہوا اللہ کے حکم کے مطابق کہ جیسے اس مرتبہ جو حمل ہے، اس مرتبہ جو ٹوینز ہیں، تو اگلی مرتبہ کے جو ٹوینز ہوں گے، حمل ہوگا، اس میں اس مرتبہ کا لڑکا اس مرتبہ کی لڑکی کے ساتھ، اور اس لڑکی کے ساتھ پیدا ہونے والا لڑکا اس لڑکی جو پہلے والے حمل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ تو حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ گندمی کلر کی تھی، اور جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ سفید گورے کلر کی تھی۔ تو اس نے اعتراض کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں، میں اسی کے ساتھ کروں گا کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ تو بات کیسی کر رہا ہے، تو میری شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ ڈٹ گیا کہ میری جو خوبصورت ہے میں اسی کے ساتھ کروں گا۔ آخر کار ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد حج کے ایام آتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، ادھر اس کو موقع مل جاتا ہے، اس قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد اب کیا ہو، اب یہ ہوا کہ ان کو دفن بھی کرنا پڑے گا، ان کو رکھے کیسے، ڈالے کہاں، پریشان تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک کوا آیا، اس کی چونچ میں اخروٹ تھا یا کوئی چیز تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک کوا دوسرے کوے کے ساتھ لڑتا ہے، تو ایک مر جاتا ہے تو کوا اسے اپنی چونچ کے ساتھ زمین کو کھودتا ہے، اور کھود کر اس دوسرے کوے کو یا اخروٹ کو اس زمین کے اندر دفن کر کے اس پر مٹی اپنے پاؤں سے ڈال دیتا ہے۔ اب یہ سارا ماجرا قابیل دیکھتا رہا، کہنے لگا یار اتنا میں پریشان کیوں ہوں، ایک کوے جتنا بھی مجھے ذہن نہیں ہے۔ تو پھر اس نے حضرت حابیل کی وہاں تدفین کی، تو تدفین کرنے کے بعد اب یوں سمجھ لیں کہ دنیا کا پہلا قتل یہ ایک عورت کے فتنے کی وجہ سے ہوا کہ قابیل یہ منکر ہوا، قابیل نے شریعت کو پس پشت ڈالا، قابیل نے اس کی خوبصورتی پر اپنا سمجھ لو سب کچھ لٹا دیا۔ تو پہلا قتل عورت کی وجہ سے، پہلا گناہ قتل کا عورت کی وجہ سے، اور اس طرح یہ گناہ جاریہ اس کے پلے پڑ رہا ہے۔ دنیا جب تک قائم ہے، جب تک اس طرح کے مرڈر ہوتے رہیں گے، قتل کرنے والے کو بھی برابر کا عذاب، اور جس نے پہلا قتل کیا اس پر بھی برابر کا عذاب ہوتا رہے گا۔ بہرحال مختصر یہ کہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کیوں کرے گا؟ کہنے لگا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہو گئی، اور اس لیے بھی کروں گا کہ میں اس عورت کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی تو ایسا نہ کر، تو یہ گناہ کیوں اپنے سر لے رہا ہے؟ میری اگر قربانی مقبول ہونے کی وجہ سے تجھے حسد پیدا ہو گیا، تو حسد میں جلنے لگ گیا، تو میری قربانی قبول تو اللہ نے کی ہے، یہ کسی بندے نے تو کی نہیں ہے، اور اللہ قربانی اسی کی قبول کرتا ہے جو تقوی والا ہوتا ہے، جو ڈر والا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے میری قربانی اس لیے قبول کی کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے تجھے قتل کرنا ہی ہے۔ آخر کار اس نے، حابیل نے انہیں قتل کر دیا۔
حابیل کے اس مقولے کا یہ مطلب ہے کہ اور قابیل کے نے جو قتل کیا حابیل کا، تو حابیل نے جو کہا کہ میرا ہی تو قربانی اللہ نے قبول کی، اور اللہ مقبول بندوں کو یہ پسند بھی کرتا ہے، ان کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ تو ان کے اس مقولے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا قبول کرنا اللہ کا کام ہے، اس کی مشیت ہے، اور وہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اور متقی ہوتا تو اگر متقی ہوتا تو تیری قربانی بھی قبول ہو جاتی، تو متقی نہیں ہے، اپنے آپ کو متقی بنا لے، اپنے آپ کو تقوی والا بنا لے، تیری بھی قربانی قبول ہو جائے گی، اس میں کوئی دو رائے تو ہے نہیں۔ بہرحال اس سے معلوم کیا ہوا کہ قربانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس کی مشروعیت ہر امت ہر نبی کے گروہ میں یہ رہی ہے۔ البتہ اس قربانی کی شہرت کب ہوئی، اس کو شہرت کب ملی، اور یہ امت محمدیہ پر واجب کب قرار دی گئی کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے قربانی کی، وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اور اس مقبول قربانی کے بعد رب ذوالجلال کے کرم سے امت مسلمہ پر یہ قربانی واجب ہو گئی۔ وہ بندگان خدا جن کے دل میں کسی کے بارے میں حسد، بغض، عناد نہیں ہوتا، جو اپنا تن من دھن سب کچھ، اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں صرف اس کو راضی کرنے کے لیے صرف کرتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں، ان کے اعمال سند قبولیت سے نوازے جاتے ہیں، انہیں ان کے حسن نیت کا پھل ملتا ہے۔ اس لیے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 4143 ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف نہیں نظر فرماتا، الی صورکم، یعنی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، واموالکم، اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، ولیکن انما ينظر الی اعمالکم وقلوبکم، اور رب ذوالجلال تمہارے دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جو نظر رحمت بندوں پر فرماتا ہے، وہ بندوں کی صورتوں کو دیکھ کے نہیں کہ یہ خوبصورت ہے، یہ سفید ہے، یہ گورا ہے، یہ چٹا ہے، اس کی صورت کو دیکھ کر نہیں فرماتا، کیونکہ ساری صورتیں رب نے بنائی ہیں، اور سفید ہو یا گندمی کلر ہو یا کالا ہو یا حبشی ہو، کوئی بھی ہو، صورت رب نے بنائی ہے، ہر صورت اسے پسند ہے، جو نیک صورت والا ہے ہر صورت اسے پسند ہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الی صورکم، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، واموالکم، نہ کوئی بزنس مین کو دیکھتا ہے، نہ کسی وڈیرے کو دیکھتا ہے، نہ کسی تاجر کو دیکھتا ہے، نہ کسی یوں سمجھ لیں کہ بڑی کسی فیکٹری والے کو دیکھتا ہے، نہیں، فرمایا ان اللہ لا ينظر الی صورکم، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے اموال کو دیکھتا ہے، وہ کتنا بڑا بینک بیلنس والا ہے، نہیں، فرمایا ولیکن انما ينظر الی اعمالکم، لیکن رب کائنات نظر رحمت اگر فرماتا ہے الی اعمالکم وقلوبکم، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہارا قلوب کیسا ہے، تمہاری نیت کیسی ہے، اس لیے فرمایا گیا نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ نیتیں صاف ہوں گی منزلیں آسان ہوں گی، نیتیں صاف ہوں گی رب ذوالجلال کا قرب ہی اتنا حاصل ہوگا، اور نیت اگر کھوٹ والی ہوئی، نیت میں اگر کھوٹ ہوا تو کوئی بھی چیز آپ کو حاصل نہیں ہو سکے گی، کہیں بھی آپ کو مقبولیت نہیں مل سکے گی۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ نیت صاف رکھو، تمہاری منزل آسان ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے دوسرے بیٹے سے کیا فرمایا، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، سورۃ المائدہ آیت نمبر 28، فرمایا کہ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا، یعنی تو مجھے قتل کرے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا،
کہ تجھے قتل کروں کہ اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان کا ہے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس کے ڈر کی وجہ سے، ورنہ مجھے بھی طاقت ہے. تو اگر ہاتھ اٹھا سکتا ہے میں بھی اٹھا سکتا ہوں. تو اگر 1 کلو ہے تو میں بھی 2 کلو ہوں. تو اگر 1 روٹی کھاتا ہے تو میں بھی 2 روٹیاں کھاتا ہوں. لیکن نہیں، میں کس سے ڈرتا ہوں؟ میں اس خالق کائنات سے ڈرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. میں اس خالق کائنات سے ڈرتا ہوں جس نے مجھے طاقت دی ہے. میں اس سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں ایسا کام نہیں کروں گا جس میں اس کو ناراض ہو جائے. تو جو کرنا ہے کر لے. میں اپنے رب کے سامنے سربسجود ہوں گا. میرا یہ سربسجود ہونا میرے رب کو پسند ہے، اس لیے تو نے جو کرنا ہے کر لے. بہرحال یہاں پر ایک اور بات، جو لوگ بڑی بڑی قربانیاں خرچے ہیں، بڑے بڑے رقم خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک اعلان ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین. کہ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچیں گے نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے. یوں ہی ان کے تمہارے بس میں ان کو تمہارے بس میں کر دیا. تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تمہیں ہدایت فرمائی. اور اے محبوب خوشخبری سنا دو، ان اللہ یحب المحسنین. خوشخبری سنا دو، رب کس سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا خوشخبری سنا دو، رب کائنات محسنین سے محبت کرتا ہے. رب کائنات نیکی کرنے والے سے محبت کرتا ہے. خوشخبری سنا دو ایسے بندوں کو جو رب کائنات کی پہچان کر کے رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سربسجود کرتے ہوئے اپنے آپ کو رب کے مقربین میں شامل کر رہے ہوتے ہیں. رب کائنات ہمیں بھی اپنے مقربین میں شامل فرمائے. بہرحال میرے دوست، میرے بزرگ، اس آیت مبارکہ کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو قربانی کے جانور کے گوشت پوست اور اس کی جسامت سے کوئی غرض نہیں ہے. اس تک تو صرف تقویٰ پہنچتا ہے. اس تک جو قربانی کے پیچھے ہے، جو قربانی کے پیچھے چھپا ہوا ہے وہ تقویٰ ہے. جو قربانی کرنے کا مقصد ہے وہ تقویٰ ہے. توبہ آپ کو دیکھنا تو توبہ کرنا ہوگی. توبہ کر کے ساتھ ساتھ اپنے من کی بند زمین کو آباد کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہوگا. وہ رجوع تقویٰ کے ذریعے بھی ہے، وہ رجوع بندوں کی خدمت کے ذریعے بھی ہے. اب قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید نے اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے سورہ حج کی آیت نمبر 36 اور 37 میں کچھ یوں ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. یہاں پھر فرمایا گیا کہ قربانی کی جو ڈھیل دار ہے، بھاری بھرکم جسامت والا جو ہے، وہ جانور اونٹ ہو یا گائے ہو، ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے. تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، تو تم پر اللہ کا نام لے کر تم ان کی قربانی کرو. اور کیسے کرو؟ فرمایا کہ 1 پاؤں باندھو، 3 پاؤں سے اس کو وہ کھڑا کرو، پھر جب اس کی کروٹیں وہ کروٹ کے بال گر جائے اس کو خود بھی کھاؤ، اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ. ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو. اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کا خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے. یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو کہ اس پر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ. اب یہاں پر اونٹ کے نہر کرنے کا طریقہ قرآن میں رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جب اس کا 1 پاؤں باندھو گے
وہ 3 پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اب کھڑا ہونے کے بعد آپ نے اس کو نہر کرنا ہے، یہ طریقہ بھی قرآن نے ارشاد فرمایا ہے۔ بہرحال اس آیت کا شان نزول دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جو کفار تھے وہ بھی قربانیاں کرتے تھے، اور قربانی کا جو خون ہوتا تھا اس خون کو وہ کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں پر لگاتے تھے، ملتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ ان کا کام یہ اللہ کے قریب کرنے والا کام نہیں ہے، یہ ان کا جو عمل ہے یہ ان کا اپنا خود ساختہ عمل ہے، اس سے یہ رب کے قرب میں نہیں جائیں گے یا رب کے مقرب نہیں بنیں گے۔ ہاں، رب کائنات کا اگر قرب چاہنا ہے تو وہ وہی آیت مبارکہ جو سورۃ الحج کی 37ویں آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ بہرحال میرے دوست، میرے بزرگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی میں قربانی کے تقریباً درجن کے حساب سے آیات مبارکہ قربانی کے متعلق نازل فرمائی ہیں، اور امت مسلمہ کو حکم فرمایا، امت مسلمہ کو فضیلت بیان فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی فضیلت اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ شریف میں حدیث مبارکہ 3127 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، قربانی کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم، قالوا فما لنا فیها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بكل شعره حسنة، قالوا فالصوف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بكل شعرة من الصوف حسنة۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم نے آقا سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ اب قربان جائیں صحابہ کے عمل پر، قربان جائیں صحابہ کے عشق پر۔ ہر وہ بات وہ اپنے لیے نہیں کرتے تھے، وہ تمام عالمین کے لیے کر رہے ہوتے تھے۔ فرمایا آقا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تمہارے لیے یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں حسنۃ، تمہارے لیے نیکی ہے، تمہارے لیے نیکی ہے۔ اب صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ گائے، بیل، بھینس، بکری، ان کے تو بال کا ہمیں اندازہ، اس کے بال کا تو ہمیں نیکیاں ملیں گی، لیکن کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر بال نہیں بلکہ اون ہوتی ہے، فصوف اون ہوتی ہے۔ آقا اون کا کیا حکم ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ پوچھنے والے، اون کا بھی یہی حکم ہے کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رب ہب لی امتی کی صدائیں بلند کر کے امت کے لیے بخشش کے بہانے لیے ہیں، کہیں نماز کی صورت میں، کہیں صدقات کی صورت میں، اور پھر قربانی کی صورت میں بھی بخشش کا بہانہ ہے۔ فرمایا جب کوئی قربانی کرنے والا قربانی کے لیے جانور پر چھری پھیرتا ہے نا، تو چھری پھیرتے ہی خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب کائنات اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ بہرحال قربانی سنت ابراہیمی کی یادگار ہے۔ قربانی کی ایک صورت بھی ہے اور ایک روح بھی ہے۔ صورت یہ ہے کہ ہم جانور کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اور روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ اس قربانی کے ذریعے تقرب اللہ حاصل ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نا کہ اس دن، قربانی کے دن، اللہ رب العالمین کے ہاں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ قربانی کرنا پسند ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے والے کے متعلق فرمایا کہ جسے سکت ہو، جسے ساعت ہو، جسے یہ قربانی کرنے کی استطاعت ہو، وہ اگر قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہوں کی طرف نہ آئے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، بعض روایت میں ہے۔ بہرحال قربانی کی حکمت بھی یہ ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں
کہ حج کے موقع پر قربانی میں حکمت یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت بھی ہے. انہوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کے لیے اس کی طرف توجہ کی نیت سے اس جگہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا. یہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم اگلے جمعے کو بیان کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف پر کیسے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کیسے کی، پھر وہ پتھر جس پتھر پر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اپنے محبوب اللہ کے محبوب سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی دعا کی، اس دعا کی وجہ سے اس پتھر کو کیا مقام ملا، پھر وہ پتھر آج بھی کیا موجود ہے یا نہیں ہے، وہ کس وجہ سے اس کو اتنا بلند مقام ملا کہ رب کائنات نے قرآن میں فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی اس پتھر کو مقام ابراہیم بھی قرار دیا اور مصلی یعنی نماز کی جگہ بھی قرار دیا. وہ کس وجہ سے کہ محبوب کی ولادت کی وہاں دعا ہوئی ہے. رب کائنات کو وہ اتنی پسند آئی ہے دعا کہ رب کائنات نے اس پتھر کے سینے پر محبوب کا تذکرہ کرنے والے اپنے خلیل کے نقش کا، اپنے خلیل کے قدموں کے نقش کو وہاں پیوست کر دیا، اور قیامت تک کے لیے جشن ولادت اس طرح منایا گیا کہ جو بھی مقام ابراہیم پر آئے گا وہ 2 رکعت نماز نفل کر پڑے گا، وہ طواف مکمل نہیں اس وقت تک ہوگا جس وقت تک میرے محبوب کی ولادت کا تذکرہ اس طرح کرے گا کہ وہ مقام محبوب پر، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے میرے محبوب کی شان کو بھی بیان کرے گا، ابراہیم کی شان کو بھی بیان کر رہا ہوگا. بہرحال یہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اگلے جمعے کو ہم بیان کریں گے. تو یہاں فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد، اسماعیل علیہ السلام پر جو انعامات ہوئے ان انعامات کی یاد بھی ہے، اور حج تمتع اور کرام کرنے والوں پر یہ قربانی کرنا واجب بھی ہے. کس وجہ سے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ شکر ادا کریں کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں قبول کر کے، ہمیں مقبول کر کے اپنی بارگاہ میں اپنے مقرب بندوں میں یہاں لا کر کھڑا کیا. تو یہ حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد فرمایا حج کرام اور حج تمتع کرنے والے کے لیے یہ قربانی کرنا واجب ٹھہرایا گیا. پھر قربانی کا ایک اور فلسفہ، وہ یہ فلسفہ ہے سارا سال جو مخیر حضرات ہیں، پیسے والے ہیں، روپے والے ہیں، یہ حضرات تو کھانا وغیرہ کے ساتھ گوشت وغیرہ تناول کر لیتے ہیں. میرے محبوب کا امت میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو سارا سال گوشت کو دیکھتے ہی تو ہیں لیکن دکانوں پہ لٹکا ہوا تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ گوشت کو خرید کر کھا سکیں. تو فرمایا گیا قربانی میں ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ امت کے غریبوں تک تمہاری قربانی پہنچ سکے، تمہاری قربانی کا گوشت پہنچ سکے، تاکہ قربانی کے دنوں میں تو وہ قربانی کا گوشت کھا کر اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بندے بن سکے. تو قربانی کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے. بہرحال انشاءاللہ العزیز ہم اتوار والے دن جو ہمارا درس قرآن ہوتا ہے اس میں مسائل قربانی بیان کریں گے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ جس طرح آج جمعۃ المبارک میں آپ کی یہاں پر آمد ہوئی ہے، اسی طرح اگر اتوار کو درس قرآن میں آپ شریک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ قربانی کیوں واجب ہوئی، قربانی کس پر واجب ہوئی، قربانی کس دن سے کس دن تک کی جا سکتی ہے، قربانی کرنے والا جب قربانی کی نیت کرے گا تو وہ کون سی نیت ہوگی، قربانی اگر اجتماعی طور پر کرے گا تو اس میں کیا کیا احتیاطیں ہیں، کیا احتیاطیں نہیں کی تو قربانی 7 کے 7 بندوں کی نہیں ہوگی. اور پھر قربانی میں جو کھال ہوتی ہے وہ کہاں دی جائے گی. اگر مسجد کی طرف سے قربانی کی کریں گے تو بقیہ پیسے کیا قربانی والوں کو واپس کریں گے یا مسجد کو دیں گے. اور اگر اجتماعی طور پر جیسے ہمارے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام قربانی ہوتی ہے تو اب یہ پیسے اگر بچ جاتے ہیں، سارا خرچہ اخراجات کرنے کے بعد اگر یہ پیسے بچ جاتے ہیں تو کیا یہ اپنے آپس میں ہی تقسیم کر سکتے ہیں یا دوبارہ لوگوں کو واپس کرنے ہوں گے. اس طرح کے معاملات انشاءاللہ ہم درس قرآن میں اتوار کو بیان کریں گے. اور اگلے جمعۃ المبارک کو بھی انشاءاللہ ہم فلسفہ قربانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم اس سنت کے مطابق ہم متعلق بیان کریں گے. رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں رب کائنات اپنے محبوب کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ